اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل فارمسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان، سلام پاکستان کے چینل پہ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایلن مسک اپنی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں امریکہ میں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو 700 دن ہو گئے ہیں اڈیالہ میں، کیا 800 900 1000 دن ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد کے پی کے میں مشکلات ڈالنے کی کوشش کرتی ہے وفاق پورے، بلکہ پیڑیاں کرتی ہے کہ علی مین فارغ ہو جائے، ہماری حکومت آ جائے۔ کیا وہ لے جائیں گے؟ پنجاب اسمبلی میں کیا پی ڈی آئی کے جو ہیں ایم پی ایس ڈی سی ہو جائیں گے؟ کیا انڈیا میں مودی کا دماغ سیٹ ہو گیا ہے جنگ ہارنے کے بعد، یا ابھی بھی خراب ہے کہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ بھی بتائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خام نئی صاحب نے فرمایا کہ مجھ پہ حملہ، کہ مجھے مارنے کی کوشش بھی کوشش کی جا رہی تھی اسرائیل کی جانب سے۔ یہ بھی بتائیں گے۔ یہ جو مہینے ہیں ان میں کیا جنگ ہے؟ یہ بھی بتائیں گے۔ ایلن مسک سے شروع کرتے ہیں۔ بڑا نام ہے، ڈونلڈ جے ٹرمپ کے دوست، ساتھ چلنے والے، لیکن راہیں جدا ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ وہ بزنس کا کوئی نقصان، کوئی پیسوں کو ہو سکتا ہے، ایلن مسک صاحب کو ہو گیا ہو، یا جو سوچا تھا ایلن مسک نے کہ ٹرمپ میرے ساتھ یہ کریں گے، لیکن دل کے ارمان آنسوؤں میں ہے، کچھ ایسا ہو گیا۔ تو ایلن مسک نے کافی بڑی پارٹی بناؤں گی، تو وہ بنانے لگے، یا بنا لیں گے، یا بنا لی ہے جو بھی۔ تو کیا وہ پارٹی بھی کامیاب ہوگی؟ اب ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں وہ تو جوپیٹر کے مالک ہیں، اور جوپیٹر سیٹرن اینڈ وینس کے، اور ایلن مسک مارس اور سن کے مالک ہیں۔ تو ببر شیرا، ایم میں پاور بڑی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بھی ایم کی بڑی پاور ہے، ایم میں بڑی پاور ہے۔ اب ہمارے ایم دیکھیں، جو ہمارے ملک پاکستان کے فیلڈ مارشل ہے عاصم منیر صاحب ہے، مریخ اور سورج کا مالک، پاور اللہ نے دی۔ وہ ایم ہے ایلن مسک ایم، تو وہ تگنی کا ناچ جو ہے وہ نچوا سکتا ہے، ڈونلڈ جے ٹرمپ کو ٹینشن دے سکتا ہے۔ اب ڈونلڈ جے ٹرمپ تو بڑے ذہین ہیں، بزنس مائنڈیڈ وہ بھی، ایلن مسک بھی۔ تو اب دو بزنس مین کی لڑائی ہے، یہ کون جیتتا ہے؟ تو ایلن مسک زیادہ پاورفل مجھے لگ رہا ہے، نیم سے، نالج اور جفر کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ ٹلتے نہیں ہوتے۔ تو یہ جب جماعت بن گئی تو یہ میدان میں آ گئے، تو جتنے بھی سیاستدان تو چلو ہے، لیکن بزنس کمیونٹی ایلن مسک کے ساتھ ہو جائے گی، تو ڈونلڈ جے ٹرمپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلتے ہیں تو ان کے لیے ذرا مشکل ہوگی، سوچا کریں گے پھر۔ تو جو ہے 11 نومبر کو جوپیٹر الٹا ہو رہا ہے۔ اب جوپیٹر تو تمام ستاروں میں پاورفل ہے، ٹرمپ جی جو ہیں وہ جوپیٹر کے مالک ہیں، تو وہ 11 نومبر کے بعد پھر ٹرمپ صاحب ذرا مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، یہ بتا رہا ہوں میں۔ تو ادھر بڑا احتیاط سے وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں، فیصلے تو جنگوں کے کرتے ہیں، وہ کبھی ادھر بھی جنگ بچوا دی، ادھر میں نے مذاکرات کروا دی، یہ کر دیا، یہ ان کا اپنا کٹا کھل گیا۔ ایلن مسک آ گیا، ایم کا مالک ہے، دیکھتے ہیں۔ اچھا خیر، عمران احمد خان صاحب کو، عمران احمد خان نیازی صاحب 3 مریخ کے مالک ہیں، 700 ہو گئے دن۔ 7 نمبر خان صاحب کا لکی ڈیجٹ ہے، 2 7 اور 9۔ 700 کا ان سا پورا کراس اگر خدا نہ خواستہ ہوا تو 8 والا ڈیجٹ میں پھر آئی نہیں آئے گی، پھر 9 والے میں، لیکن 7 والا ڈیجٹ بڑا خان کو سوٹ کر رہا ہے۔ مذاکرات ہوں گے،
حکومت اسٹیبلشمنٹ سرکار اور خان صاحب مذاکرات میں کہیں الجھتے رہیں گے، حل نکلے گا. مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. 7 والا جو ڈیجٹ ہے 700 والا خان کو لکی ہے، اور جوپیٹر جو ہے 6 جولائی کو ایسٹ سے رائس بھی ہوا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، کچھ ہونا ہے. جولائی کا مہینہ ٹف ہے حکومت سرکار کے لیے. 28 جولائی کو مریخ جو ہے ٹرانزٹ کر رہا ہے ورگوں میں، بہتری آ سکتی. اللہ خیر. کہ پی کے میں پی ڈی ایمز ہو جائے گی ایسی، کچھ حاصل کر لیے. میں یہ کہتا ہوں سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کچھ حاصل نہیں ہونا. ہاتھ دیتا کرنٹ پہ جانا کہہ رہے ہیں. وہ علی مین گنڈا پور مضبوط، کیونکہ 6 جولائی گزر گئی ہے. اب علی مین مضبوط، مشرق سے مشتری رائز ہو چکی. اب وہ تو محفوظ ہو گیا. خان صاحب نکالتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن حکومت نہیں نکال سکتی. ادھر آتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 6 جولائی کے بعد علی مین مضبوط ہے. اب آ جائیں ذرا پنجاب اسمبلی میں. ادھر میں نے کہا تھا پہلے بھی پیشن کو یہی تھی میری کہ دیکھ لینا حاصل کچھ نہیں ہونا. اب احمد خان صاحب جو ہیں اسپیکر، وکیل بھائی ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہونا. پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں اسمبلی کے وہ ڈی سی نہیں ہوں گے. یہ لکھ لیں، صحیح نہیں دے رہا، کچھ نہیں مل رہا. کیا سچ کہہ رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں ہم کہاں، آنا ہے تو ہے. ذرا انڈیا کی بات کرتے ہیں. بھائی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی، رسوائی، جگ ہسائی ہوئی مودی کی. وہ پریشان ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. دے بوٹے دا پتا بھی نہیں توڑ سکے پاکستان نے. وہ سانو سارے پٹ کے لے گئے، پاکستان اڑا کے لے گئے. وہ رفیل ہی دیکھتے ہیں انڈیا کے. بڑھ گیا تھا. میں نے کہا تھا یہ جو کھپر یوگ ہے 11 جولائی کو یہ سیلاب لائے گا، طوفان، آندیاں، کلاؤڈ بلاسٹ، عمارتیں گریں گی، بندے مریں گے. دیکھا اللہ معاف فرمائے ٹیکساس میں بھی ہوا، اور بھی پتہ نہیں برطانیہ وغیرہ ادھر. اور بھی انڈیا میں بڑا ہونا ہے، ادھر ایمرجنسی لگنی ہے ہوتے انڈیا علاقوں کی. ہمارے پاکستان میں بھی ہو، کیونکہ یہ تو سیلابی مہینے ہیں. کھپر یوگ لگ گئے اس میں، سیلاب، طوفان، زلزلے، آتش فشاں، یہ چیزیں ایتھے کتنے جنگ. اور جنگ منہ نہ مانگ، انڈیا ٹھک جائے گا. ہم مودی نو کہہ رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جنگ ہو. بڑا لوگ بول رہے ہیں جنگ ہو رہی ہے، میں مینوں نہیں نظر آ رہی. تو وہ دیکھ لیں نہیں آ رہی نظر، نہ آ رہی ہے، نہ ہو رہی ہے. اور میری تو خواہش ہے آوے، کیونکہ کی ساری ساڈیاں فورسز انہوں نے ہاتھوں تک چڑھائے نے، پورے وضو کیتے نے، پھیر پھاڑ دیں گے. تو ہم دس دیں محرم دا مہینہ بھی ہے، یزید دا بھی غصہ سی تڑ کے کر دینا ہے. آہو چلو کچھ نہیں ہو رہا، کوئی جنگ شنگ نہیں. آتے ہیں ذرا ایران کی طرف. ہمارے برادر ملک ہے، مسلم بھائی ہیں. کیا ہے، آیت اللہ علی خامنئی صاحب سپریم لیڈر، انہوں نے فرمایا کہ مجھے قتل کیا جا سکتا تھا، مارا جا سکتا تھا اسرائیل کے حوالے سے. مفہوم میں نے بات کی تھی، آیت اللہ علی خامنئی صاحب کے ہاتھ میں فتح کی لائنیں، جیتیں گے الحمدللہ، اللہ پاک نے جتایا. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اسرائیل بالکل کوشش کرے گا کہ جی ہم راستے سے ہٹائیں، ریجیم چینج کریں. کچھ نہیں ہونا سنیا. علی آیت اللہ علی خامنئی کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی بنے گا. ببر چورو ان کے ہاتھ سے اعلان بھی ہونا ہے اللہ کے حکم سے. یہ آپ دیکھیے گا. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.